حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے ساری رات، یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری۔ 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتی بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں،
لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس وقت دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہیں پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل ہے۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے نا، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا 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 کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو میں ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گوندھ دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں، جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشان ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل۔ آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر، اس سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کریں، ختم، کام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے آپ اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین،
اور پھر ادھر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لے، اس کا عکس لے لے، آنکھوں میں اس کا عکس لے لے۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا، کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں، اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں، اور اس کا عکس لگا کے کہیں اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے کہیں سفر سے آئے، تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا، تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی، تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے، تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہ شروع ہوا، اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے، یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے، ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھیں اور یہی عمل دیتی تھیں، یہی وظیفہ دیتی تھیں، یہی تسبیح دیتی تھیں۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی؟ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اسٹیمپ پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلا ہوگی، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔ تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔
اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو۔ سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے۔ ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئے، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کا روگی ہی روگی ہے۔ گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیفا پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیفا فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں۔ اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے، وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کے کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیفا فیل یہ پڑھیں، برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا۔ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 10، 11۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1، کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل، کمال چیز ہے۔ رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئیں، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیفا فیل، کیا کمال ہے اس، کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے
اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے. اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں میرے پاس بے بہا واقعات ہیں. انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے. انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے. اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے. پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین اکابرین علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی سنی. کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے. بابا جی وہ مجھے ایک دفعہ ملے، مجھے عجیب بات کہی. ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا. ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب کینچی کے ساتھ، ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی. مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے. پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی. میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے.